نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، کیوں نہیں اللہ تعالی ہم سے کلام کرتے، یا کیوں آپ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر نہیں آتے؟ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان کی بات جیسی، ان کے دل آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں، ایک جیسے ہیں۔ تحقیق ہم نے کھول کھول کے نشانیاں بیان کی اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آپ ماننے والوں کو خوشخبری سنانے والے ہیں اور نہ ماننے والوں کو خبردار کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے جہنم والوں کے متعلق۔ پہلی آیت میں جو آج پڑھی گئی، اس میں منکرین کے بعض مطالبات کا ذکر ہے، اور وہ مطالبہ کرنے والے جس طرح مکہ کے مشرکین اور کفار تھے، اسی طرح یہود و نصارہ بھی تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا نمائندہ منتخب کیا ہے۔ تو جس طرح اللہ نے آپ کو اپنا نمائندہ منتخب کیا ہے اور مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے فرشتوں کے ذریعے سے کلام کرتے ہیں، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کرتے ہیں۔ تو لولا یکلمنا اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتے؟ کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرشتوں سے کلام کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے سے بھی کلام کر لیں، یا براہ راست نہ کریں تو فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر لیں۔ گویا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں کیوں نبی نہیں بنایا، وہی ہم پر بھی آ سکتی تھی۔ اور مشرکین تو براہ راست یہ بات کہا کرتے تھے کہ آپ پر وحی کیوں آئی؟ مکہ اور طائف والوں میں سے کوئی بڑا آدمی، کوئی سردار آدمی، اس پر وحی آنی چاہیے تھی۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ یہ مکہ اور طائف کی جو دو بستیاں ہیں، جو دو علاقے ہیں، ان کے کسی عظیم اور بڑے آدمی پر وحی آتی نا، یہ قرآن نازل کیا جاتا۔ لولا نزل هذا القرآن، ان پر قرآن نازل کیوں نہیں کیا گیا؟
آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نبی منتخب کیا ہے؟ یا اس اور زیادہ نہ بھی اللہ کلام کریں، اتنا تو اللہ تعالیٰ ہم سے فرما دینا کہ یہ میرے نبی ہیں، میرے پیغمبر ہیں، ان کی بات ماننے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سورہ زخرف میں بھی فرمایا، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا یہ لوگ اب چلے ہیں رب کی رحمت کو تقسیم کرنے کہ کس کو نبی ہونا چاہیے اور کس کو نہیں ہونا چاہیے، کس کو نبوت ملنی چاہیے اور کس کو نہیں ملنی چاہیے؟ یہ نبوت کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے تو رزق کی تقسیم ان کے ہاتھ میں نہیں رکھی کہ یہ رزق تقسیم کرتے پھریں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ رزق بھی ہم خود تقسیم کیا کرتے ہیں۔ اور نبوت تو بہت اونچے درجے کی چیز ہے، ہم نے ان سے پوچھ کے تقسیم کرنی ہے کہ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کا رد کیا۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا، او تأتینا آیہ، کہ آپ اپنی صداقت کی ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائیں جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ایسی نشانی تو آپ ہمارے پاس کوئی نہیں لے کر آ رہے، کیسے نشانی آپ لے کر آئے؟ یہ دو مطالبات ان کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائے۔ قرآن مجید میں اور بھی ان کے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے کہ وہ یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پہلے مطالبے کی تردید بئی الفاظ فرمائی۔ سب سے پہلے تو فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ باتیں کہنے والے جاہل لوگ ہیں، اس قسم کی باتیں جاہل کیا کرتے ہیں، سمجھدار اور علم والے لوگ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے۔ یہ ساری ان کی کلام جاہلانہ کلام ہے، جہالت پر مبنی گفتگو ہے کہ اللہ ہم سے براہ راست، گویا کہ تم نے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیا کہ ہم فرشتوں کے قائم مقام ہیں یا نبیوں کے قائم مقام ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کرے۔ بھی اللہ فرشتوں سے براہ راست کلام کرتے ہیں نا، اور انبیاء سے، فرشتوں کے واسطے سے کلام کرتے ہیں، تو وہ بھی یہی کہنے لگے کہ ہم سے اللہ کلام کرے۔ تو دو ہی صورتیں تھیں کلام کی، تو گویا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو انبیاء کے قائم مقام سمجھا، اس مقام اور مرتبے میں رکھا۔ فرمایا یہ لوگ، اور کہا نبوت کا مقام، نبوت کا مقام تو یہ ہے، یہ تو ایمان والے بھی نہیں ہیں، یہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتے، اور نبی کا مقام یہ ہے کہ ساری دنیا کے ایمان والے، اور ایمان والوں میں سے اللہ کے جو نیک ہیں وہ سارے، اولیاء سارے، صحابہ اکرام سارے کے سارے مل جائیں، کسی ایک نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے جو اللہ نے نبی کو مقام دیا ہے۔ غیر نبی کبھی نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں گویا کہ نبی کے درجے میں پہنچ گئے کہ اب اللہ ہم سے کلام کرے۔ فرمایا کتنی جاہلانہ بات ہے، کتنی جاہلانہ بات ہے۔ بات کرنے سے پہلے سوچنا تو چاہیے نا انسان کو، جو میں بات کر رہا ہوں مجھے جچتی بھی ہے کہ نہیں جچتی، مجھے کرنی بھی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے پہلے تو اس طریقے سے ان کا رد کر دیا کہ یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ، جس طرح کہ یہ باتیں کر رہے ہیں نا، ایسی باتیں پہلے بے وقوفوں نے بھی کی تھی۔ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں، پہلے لوگوں نے بھی کی۔ دیکھ لو وہ کرنے والے کون ہیں، آیا کوئی وہ نیک لوگ تھے، کوئی اچھے لوگ تھے، کوئی اللہ کے مقرب لوگ تھے ایسی باتیں کرنے والے؟ نہیں، جو تباہ ہوئے، جو برباد ہوئے، جن کی اللہ نے مذمتیں کی، جن پر اللہ کے غضب ہوئے،
جن پر اللہ کی لعنتیں ہوئیں، اس قسم کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ تم سوچو تم نے یہ بات کر کے اپنا تعلق کن لوگوں کے ساتھ جوڑا ہے، کن کے ساتھ تمہارا ربط قائم ہوا ہے؟ دیکھو تو صحیح، بات تو منہ سے نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں جو نہیں جاتے نہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ہود کے آخر میں جا کر فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالم لوگ ہیں نا، چاہے گزرے ہیں یا موجود ہیں، تمہاری ذرا بھی طرفداری ظالموں کی طرف نہیں ہونی چاہیے، جھکاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے، تمہارا ووٹ کسی ظالم کو نہیں پڑنا چاہیے، تمہاری حمایت کبھی کسی ظالم کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ظالم تو ظالم ہے، برا تو برا ہے، اس کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا۔ اگر تمہارا جھکاؤ اس کی طرف ہوا، تمہاری حمایت اس کے پاس گئی، تو فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ تمہیں بھی آ کر پکڑے گی۔ ظالم تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، وہ تو واضح بات ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کر رہے ہیں ہم اس سے غافل نہیں ہیں، پکڑیں گے ان قریب ہم ان کو، ہم نے تو ان کو نہیں چھوڑنا۔ فرمایا کہ جو ان کی حمایت کرنے والے ہیں ان کا بھی وہی عالم ہوگا، وہی حال ہوگا، ویسا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے بات کر کے اپنے آپ کو ان کا طرفدار بنایا ہے، اس لائن میں کھڑا کیا ہے۔ تشابہت قلوبہم، تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ان کے دل ایک جیسے ہو بہو ہے، کوئی فرق نہیں ہے، جو وہ تھے وہ یہ ہیں، جو یہ ہیں وہ تھے۔ کج فہمی کے اندر، نہ ماننے کے اندر، ٹال مٹول کے اندر، حق بات سے انکار اور انحراف کے اندر، فرمایا ان کو دیکھو ان کو دیکھو، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ زبانوں کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، زبانوں کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، قوموں کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، مکانوں کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں یہ فرق نہیں دیکھے جاتے۔ اللہ کے ہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ طرفدار کس کا ہے، یہ محب کس کا ہے، یہ ساتھی کس کا ہے۔ قیامت کے دن اس انسان کو اسی کے ساتھ ہی ملا دیا جائے گا، اچھا ہے کہ برا ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم، جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے ظالموں کو اور ان کے جو جو ساتھی کہیں بھی تھے سب کو پکڑو اور جہنم میں دھکیل دو، ان کو، صرف ظالموں کو نہیں، ان کے تمام ساتھیوں، تمام ساتھیوں۔ تو انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے لیکن یہ اس درجے کا نہیں ہے، وہ نیک آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، اور یہ کبھی اس کو ملا بھی نہیں ہے، فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ کھڑا کریں گے جس کے ساتھ یہ محبت کرتا رہا۔ تو اس لیے کبھی ہماری زبان، کبھی ہمارے دل ان لوگوں کے طرفدار نہ بنے، ان لوگوں کی جانب نہ متوجہ ہوں جو لوگ اللہ کے مردود ہیں، جو اللہ کے مردود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان مردود لوگوں کی مشابہت عبادت میں نہیں قابل قبول فرمائی۔ بھئی یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے نا، تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اچھا یہ رکھتے ہیں، ہم نے ان کی مشابہت نہیں کرنی، آئندہ سال میں 9 کے ساتھ ایک روزہ اور 10 کے ساتھ ایک روزہ اور بھی رکھوں گا، 9 کا یا 11 کا۔ نہیں آپ نے پسند فرمایا، عبادت کے اندر بھی ان کی مشابہت نہیں پسند کی۔ یہ مردود لوگ، تشابہت قلوبہم، فرمایا آپ کے زمانے کے لوگوں نے یہ بات کر کے ان کی مشابہت کی، دونوں کے دل کج فہمی میں ایک جیسے، برائی میں ایک جیسے۔ یہ تو اللہ نے رد کیا ان کے اس پہلے مطالبے کا، لولا یکلمنا اللہ کا، کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے۔ دوسری بات، او تأتینا آیہ،
کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں لاتے جسے دیکھ کر ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ اللہ کے پیغمبر برحق ہیں، سچے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قد بینا الآیات، یہ ایک نشانی کی بات کرتے ہیں، ایک معجزے کی بات کرتے ہیں، ہم نے ایک معجزہ نہیں آپ کو بے شمار معجزے عطا فرمائے ہیں۔ ایک معجزہ نہیں دی آپ کو، آیات دی ہیں، نشانی ہے۔ گزشتہ دروس میں ایک دن میں نے اس پر تفصیلی بات آپ کے سامنے کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تو اپنا وجود، آپ کی اپنی سیرت ہی پوری آیات نشانی ہے، معجزہ ہے۔ آپ کا صادق ہونا، آپ کا امین ہونا، اور خود ان کفار کا اقرار کرنا ہے اس بات کا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے مخالفین، چاہے وہ مشرکین مکہ ہو، چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے منافقین ہو، سارے کے سارے انہوں نے کون سا وہ دشمنی کا موقع ہے جو ہاتھ سے جانے دیا ہو؟ یہ لوگ لڑنے کے لیے میدانوں میں آئے، آپ پر حملے کیے، آپ کو زہر دینے کی کوشش کی، سب کچھ کیا، لیکن کبھی آپ کی کردار پر انگلی نہیں کھڑی کر سکے یہ لوگ کہ کسی بات پر ان کو اعتراض ہو، کردار پہ نہیں انگلی اٹھا سکے وہ۔ فرمایا اس سے بڑی نشانی اور کیا چاہیے؟ اللہ نے قرآن نازل کیا، اتنا بڑا معجزہ، اس سے بڑی نشانی اور کیا چاہیے؟ آج آگے قرآن کا تو آج بھی چیلنج ہے کہ کسی میں طاقت ہے تو اس جیسا بنا کر دکھا دیں، لیکن نہیں، لاجواب ہے، بے بس ہے، اور اللہ نے پہلے کہہ دیا یہ قیامت کی صبح تک بے بس رہیں گے، نہیں کوئی مقابلہ کر سکے گا۔ شجر و حجر کو انہوں نے دیکھا سلام کرتے، حدیث میں موجود ہے نا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں جو پتھر تھے انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہ اور کون سی نشانیاں چاہیے؟ کوئی ہمیں بھی بتاؤ نا، تم ایک نشانی کی بات کرتے ہو، بینا الآیات، ہم نے تو نشانیاں ہی نشانیاں دکھائی، نشانیاں ہی نشانیاں دکھائی ہیں۔ کیا یہ ہجرت کا واقعہ ان کے لیے کم نشانی ہے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ، جب یہ بیٹھے مکر کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، کیا سے کیا ان کے مشورے ہو رہے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ اپنی سازش کر رہے تھے، رب کی اپنی تدبیر تھی۔ واللہ خیر الماکرین، رب جیسی تدبیر کوئی نہیں کر سکتا۔ کہ وہ 2 سے 3 آدمی ہیں اور ادھر پورا مکہ ہے، ان کی حکومت ہے، ان کی مشینری ہے، ان کی طاقتیں ہیں، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کر کے دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ اور آپ کے گھر کے ارد گرد وہ لوگ جمع ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ نے ان کے اندر سے نکال کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ وہ آنکھیں ملتے رہ گئے۔ غزوہ بدر کے اندر 313 کو اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ غزوہ احزاب کے اندر جب پوری کفریہ طاقتیں مل کر جمع ہوئیں اور اندر کے کافر یہود و نصارہ بھی ان کے ساتھ ملے کہ ہم مل کر مقابلہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو آج مٹا دیا جائے گا روئے زمین سے، اللہ نے ان کو ناکام کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ ہمیں قد بینا الآیات، کوئی عقل کی بات کرو تم کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ اندھا کہے کہ مجھے ستون دکھاؤ اور مجھے فلاں دکھاؤ اور مجھے فلاں دکھاؤ، دکھا دکھا کے انتہا ہو گئی ہے، اور تم اتنے کج فہم ہو پھر بھی کہتے ہو کوئی نشانی دکھاؤ۔ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، نشانیاں تو بہت ہیں، دکھائی بھی بہت ہے، لیکن ان نشانیوں پر اور ان نشانیوں کو عبرت کی نگاہ سے وہی دیکھتے ہیں یوقنون، جن کے دلوں میں یقین ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ یقین کی دولت جس کے پاس ہوتی ہے اسے
ایک ایک چیز میں نشانی نظر آتی ہے، ایک ایک چیز میں نشانی نظر آتی ہے، اور جس کے اندر منافقت ہو، جس کے اندر شکوک و شبہات ہو، جس کے دل کے اندر ضد بھری ہوئی ہو، اناد بھرا ہوا ہو، اسے آسمان بھی نظر نہیں آتا، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ یقین والے دل کو ایک ایک چیز نظر آتی، ایک ایک چیز۔ ماننے والے بندے جن کے دلوں میں یقین تھا اور انابت تھی، ایک ایک آیت قرآن مجید کی سن کر اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دیتے ہیں، اور جو ان چیزوں سے خالی ہوتا ہے وہ ہمیشہ باتیں ہی کرتا رہ جاتا ہے، باتیں کرتا رہ جائے گا، ماننے کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناجائز مطالبات کو بھرپور طریقے سے رد کر کے فرمایا ہے، باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماننے کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے۔ اللہ کی آیات پر اور وعدوں پر یقین رکھو، پھر دیکھو علم و حکمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، پھر تمہارے شکوک و شبہات سارے خود بخود رد ہوتے چلے جائیں گے، خود بخود رد ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دوسری آیت جو رہ گئی انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو حق بات ہے اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔